انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو توبہ کرتے تھے. تو توبہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس شخص کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہو گیا. توبہ خود ایک صفت ہے. جس طرح ایک شکر صفت ہے، انسان کے اندر آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے. انسان کے اندر امانت آ جائے کامیاب ہو گیا. تو توبہ بھی کیا ہے؟ وہ توبہ صفت جب انسان کے اندر ہو تو اس سے انسان ترقی پر ترقی کرتا رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی توبہ استغفار اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو حکم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایک مقام پر قانع نہ ہو جائے، قناعت اختیار نہ کرے کہ بس پورا ہو گیا. نہیں، نیچے کی طرف دیکھو تو آپ کو پچھلا مقام توبہ کیا گناہ نظر آئے گا، خطا نظر آئے گا. آپ نے زندگی کتنی مراحل آپ نے طے کیے ہیں. آپ علماء ہیں، آپ فضلاء ہیں، آپ نے کتنی مراحل زندگی کی طے کی. کیا آپ پہلے مراحل پر مطمئن ہیں؟ اب آپ جس مقام پر تھے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، اب آپ جب تھوڑا سا وقت آپ کو ملا، کوئی اور آپ نے ذکر اذکار کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا تھا، اس کو میں بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، یہ تو کھلاؤں میں کوئی کھیل ہے، میں تو کھیل رہا تھا. تو التائبون کیا یہ صفت انسان برابر توبہ کرتا رہے. کافر ہے، مشرک ہے، وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ گناہ میں آپ کسی کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتے، نہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتے ہیں. یہ میں نے کل بھی ایک موقع پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان جتنا آگے ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ترقی کرتا ہے، تو پھر کبھی کبھی اس کے حسنات بھی اس کو کیا نظر آتے ہیں؟ گناہ نظر آتے ہیں. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو اب میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی پیش کیا. اب شاید وہ مثال میرے ذہن میں نہ ہو اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کے پاس ایک آدمی آیا، فقیر تھا، آپ نے فقیر سمجھا، آپ نے اس کے لیے مرغی پکائی. تو آپ کو یا کوئی گھر کے اندر دال شال لایا تو جو تھا تو آپ بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے ایک فقیر کو روٹی دیا اور میں نے ایک بڑا کام بھی کیا. لیکن کل پتہ چلا کہ یہ تو کوئی سردار معلوم ہو رہا ہے. تو اب آپ اس بھنڈی وغیرہ پر پشیمان ہوں گے؟ نہیں پشیمان ہوں گے؟ اگر آپ کے اندر تھوڑا کچھ گنجائش ہو. یہ کیوں پشیمان ہو گئے؟ آپ نے نیکی کی کام نیکی کی تھی، آپ کو اپنے لوگوں کو کچھ آپ نے کھلایا تھا، پلایا تھا، پھر کیوں آپ پریشان بھی ہے، پشیمان بھی ہے؟ اسی لیے کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے اس کی حیثیت سے کہ نہیں پہچانی میں نے. پھر دوسری وقت میں آپ کو آپ نے اس کو لیے دوسرے دن بھی تھا، آپ نے مرغی ذبح کی اور اس کی تھوڑا سا اہتمام کیا. آپ خوش ہیں کہ اب میں نے کچھ نہ کچھ ترتیب کی اس کو، اور آپ پھر بھی مالدار آدمی، آپ کچھ اور بھی کر سکتے تھے. لیکن کل پتہ چلا کہ یہ تو بادشاہ ہے. اب آپ مرغی پر مطمئن ہوں گے. اب آپ کی ترقی ہو گئی. کیا اس کی نہیں، آپ کے دل میں اس کی ترقی ہو گئی. وہ تو وہی ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی اہمیت بڑھ گئی. تو اہمیت بڑھنے کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ اب آپ کو اپنی چیز کم نظر آئے، پچھلے آپ کو گناہ نظر آئے گا.
وہ پہلے جو آپ نے کیا تھا وہ بھی گناہ نظر آیا، دوسری دن بھی گناہ نظر آیا. اب آپ دم بھی اضافہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یار میں نے کچھ نہیں کیا. اب وہی آدمی ہے، وہ آدمی وہ ہے، لیکن آپ بدلتے گئے. آپ کی معرفت میں کیا ہو گئی؟ ترقی ہو گئی. اس طرح جب آدمی کی معرفت میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی دل پر کیا اور زیادہ چھا جاتی ہے. تو اس کی پہلی چیزیں کیا نظر آتی ہیں؟ کمزور نظر آتی ہے، کوتاہی نظر آتی ہے کہ یہ تو میں نے کیا ہے، کچھ کیا نہیں ہے. اس